बाज़ में जहाँ के रंग बदलते फसां से हटकर एक बिल्कुल अलग रंग में मेरा ये नया कलाम सजा है। मेरी इस तेरह उतार बस्ती को जिक्र शाह उमाम का ही सच्चा अनोखा और सदा रहने वाला सलाम मिला है। ये दुनिया एक गोरक धंधा है, अक्ल के फलसफे यहाँ आकर पल भर में आजिज़ व माते हो जाते हैं। मेरे ईमान का सफीना तो बस अल्फत रसूल की इसी एक सच्ची और महकम मौज पर सदा बहार चला है। जब अफक के मक पर कोई चांद न था और न दुनिया ने इंसानियत का कोई सच्चा और सलेखदा रौब देखा था, तब मेरे आका का नूरे मबैन ही मिट्टी के इसी एक बेजान पतले के जीने का पहला करीना बना है। वो मासूम बेटियां जिनको लोग अपने हाथों से अंधी कब्र के हवाले करके फखरे बातिल करते थे, यहाँ आपा सेरी चादर रहमत ने उनके कदमों तले दो जहां की सच्ची और अबदी जन्नत का बाग रचा है। वो ताइफ का कठिन और पथरीला रास्ता, वो सतमगारों का बेरहमी से जिस्म अतहर पे संग बारी करना, खून मक़द्दस से नालैन अक़दस भर गए, मगर लबों से फिर भी दुश्मन की हदायत का एक मीठा चश्मा बहा है। कहा जबरील ने कि इज़्न दे आका, तो इन सितमगारों का अंजाम इसी पल इन पहाड़ों के बेच कर दो। मगर रहमत का वो समंदर बोला कि मुझे इनको मिटाना नहीं, बल्कि इनकी नस्लों को सच्चा रास्ता दिखाना है। रखे अनवार का क्या बयां करे कोई कि शम्स व कमर भी तेरे दर के अदना और प्यासे साइल हैं सदा। खुदा ने अपने महबूब बरहक से असरापा खुद अपने ही खास और अबदी नूर से मुकम्मल रचा है। वज़्हा मुखड़े की चमकार वल्लिल ज़ुल्फ़ों का वो निहायत ही दिलकश और पूरा असरार हंसी फसाना। इल्मन नशरह का वो सीने अक़दस जहाँ रब अकबर का सबसे सच्चा अबदी और पाकीज़ कुरान नाज़िल हवा है। तरसती है मेरी ये चश्मे नमनाक सदा सब्ज़ गुंबद के उस पुरस्कून और नूरी नज़ारे को रात दिन। जुदाई का ये मीठा मीठा दर्द ही अब मेरे इस बीमार दिल के जीने का किला और महकम असरार बना है। बिलालो मदीने में अब तो खुदारा सहे नहीं जाते इस फानी जहाँ के झूठे और आरज़ी सदमे। दरे पाक की मुक़द्दस खाक चूमूं में जाकर यही मेरी रूह का एक अकेला अरमान तमाम रहा है। वो सुनहरी जालियों का दिलकश नज़ारा और रहमत की बारिश का एक एक अक़दस नूरी कतरा, उसी चौखट ग्यारत मर जा सकती ही मेरी जिस्म में नमनाक सदा सब्ज़ दिन बद
اسرار بنا ہے۔ بلا لو مدینے میں اب تو خدا را سہ نہیں جاتے اس فانی، جہاں کے جھوٹے اور عارضی صدمے در پاک کی مقدس خاک چوموں میں جا کر، یہی میری روح کا ایک اکیلا ارمان تمام رہا ہے۔ وہ سنہری جالیوں کا دلکش نظارہ اور رحمت کی بارش کا ایک اقدس و نوری قطرہ، اسی چوکھڑ پہ گر کے مر جاؤں آقا صدار، اب تیرے در کی آخری اور سچا انجام ہے۔ ملے خاک طیبہ تو آنکھوں میں ڈالو، ایسی خاک سے میرا دل کا چمن ہمیشہ کے لیے خلق زندگی کو مدینے تھی ملے گے کا سچا پاکیزہ اور ابدی سلام ملا ہے۔ قیامت کا دن جماعت سخر ہو رہا، تپشتیز سورج کی حد سے جب برے گی محشر کے مردانے میں، بھاری دکھ سنگ نفسی کا شور و فغاں ہوگا۔ بزم جہاں کے رنگ بدلتے، فساں سے ہٹ کر ایک بالکل الگ رنگ میں میرا یہ نیا کلام سجا ہے۔ میری اس تیر و تار بستی کو ذکر شاہ امام کا ہی سچا انوکھا اور سدا رہنے والا سلام ملا ہے۔ یہ دنیا ایک گورکھ دھندا ہے، عقل کے فلسفے یہاں آ کر پل بھر میں عاجز و مات ہو جاتے ہیں۔ میرے ایمان کا سفینہ تو بس پلفت رسولوں کی اسی ایک سچی اور محکم موج پر سدا بہار چلا ہے۔ جب افق مکب پر کوئی چاند نہ تھا اور نہ دنیا نے انسانیت کا کوئی سچا اور سلیقہ دار روپ دیکھا تھا، تب میرے آقال کا نور مبین مٹی کے اسی ایک بے جان پتلے کے جینے کا پہلا قرینہ بنا ہے۔ وہ معصوم بیٹیاں جن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اندھی قبر کے حوالے کر کے فخر باطل کرتے تھے، یہاں آقال تیری چادر رحمت نے ان کے قدموں تلے دجہاں کی سچی اور ابدی جنت کا باغ رچا ہے۔ وہ طائف کا کٹھن اور پتھریلا راستہ، وہ ستم گاروں کا بے رحمی سے جسم اتھر پہ سنگ باری کرنا، خون مقدس سے نالی میں اقدس بھر گئے، مگر لبوں سے پھر بھی دشمن کی ہدایت کا ایک میٹھا چشمہ بہا ہے۔ کہا جبریل نے کہ اذن دیا آقا، تو ان سے تمگاروں کا انجام اسی پل ان
پہاڑوں کے بیچ کر دوں، مگر رحمت کا وہ سمندر بولا کہ مجھے ان کو مٹانا نہیں، بلکہ ان کی نسلوں کو سچا رستہ دکھانا ہے۔ رخ انار کا کیا بیاں کرے کوئی کہ شمس و قمر بھی تیرے در کے ادنا اور پیاسے سائل ہے صدا۔ خدا نے اپنے محبوب برحق سو کا سراپا خود اپنے ہی خاص اور ابدی نور سے مکمل رچا ہے۔ والضحیٰ مکھڑے کی چمک اور واللیل زلفوں کا وہ نہایت ہی دلکش اور پراسرار حسی فسانہ، علم نشرح کا وہ سینہ اقدس جہاں رب اکبر کا سب سے سچا ابدی اور پاکیزہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ترستی ہے میری یہ چشم نمناک صدا سبز گنبد کے اس پرسکون اور نوری نظارے کو رات دن، جدائی کا یہ میٹھا میٹھا درد ہی اب میرے اس بیمار دل کے جینے کا کیلا اور محکم اسرار بنا ہے۔ بلال و مدینے میں اب تو خدا را سہ نہیں جا کے فانی جہاں کے جھوٹے اور عارضی صدمے، در پاک کی مقدس خاک چوموں میں جا کر یہی میری روح کا ایک اکیلا ارمان تمام رہا ہے۔ وہ سنہری جالیوں کا دلکش نظارہ اور رحمت کی بارش کا ایک ایک اقدس وہ نوری قطرہ، اسی چوکھٹ پہ گر کے مر جاؤں آقا، میری بندگی کا یہی آخری اور سچا انجام ہوا ہے۔ ملے خاک طیبہ تو آنکھوں میں ڈالوں، اسی خاک سے میرا دل کا چمن ہمیشہ کے لیے کھل اٹھے گا، کہ اس زندگی کو مدینے کی مٹی میں ملنے کا سچا پاکیزہ اور ابدی سلام ملا ہے۔ قیامت کا دن جب بہت سخت ہوگا، تپش تیز سورج کی حد سے جب بڑھے گی محشر کے میدان میں، ہر ایک سمت نفسی کا شور و فغاں ہوگا، ہر شخص اپنے ہی اعمال کے غم میں مبتلا نظر آیا ہے۔ نہ بھائی کا رشتہ نہ ماں کا سہرا، نہ کوئی کسی تا وہ مولس، مد کے گار اور سچا یار بو کا، ہاں ایک آدمی اپنے کو لاہاں کے بج تلے زارو پتار اکیلا ہی رو رہا ملا ہے۔ سبھی انبیاء اپنے مقام پر کھڑے آقا، کہیں دلائی مری جا کو تک سے عذاب سے بچانے، مدرک میرے کملی والے ہی ہوں گے، جنہیں امتی کی شفاعت کا سچا دائیں
کلک ملا ہے، گریں گے وہ سجدے میں معبود کے آگے، اور رو رو کے مانگیں گے آسی کی سچی بخشش، کہ جب قتل بخشا جائے گا رکت قضا، تب تک سے میں سجدے سے ان کا اٹھاتا۔ بز میں جہاں کے رنگ بدلتے، فساں سے ہٹ کر ایک بالکل الگ رنگ میں میرا یہ نیا کلام سجا ہے۔ میری اس تیر و تار بستی کو ذکر شاہ امام کا ہی سچا، انوکھا اور سدا رہنے والا سلام ملا ہے۔ یہ دنیا ایک گورکھ دھندا ہے، عقل کے فلسفے یہاں آ کر پل بھر میں عاجز و مات ہو جاتے ہیں۔ میرے ایمان کا سفینہ تو بس الفت رسولوں کی اسی ایک سچی اور محکم موج پر سدا بہار چلا ہے۔ جب افق مکب پر کوئی چاند نہ تھا اور نہ دنیا نے انسانیت کا کوئی سچا اور سلیقہ دار روپ دیکھا تھا، تب میرے آقال کا نور مبین مٹی کے اسی ایک بے جان پتلے کے جینے کا پہلا قرینہ بنا ہے۔ وہ معصوم بیٹیاں جن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اندھی قبر کے حوالے کر کے فخر باطل کرتے تھے، یہاں آقال تیری چادر رحمت نے ان کے قدموں تلے دجہاں کی سچی اور ابدی جنت کا باغ رچا ہے۔ وہ طائف کا کٹھن اور پتھریلا راستہ، وہ ستم گاروں کا بے رحمی سے جسم اتھر پہ سنگ باری کرنا، خون مقدس سے نالی میں اقدس بھر گئے، مگر لبوں سے پھر بھی دشمن کی ہدایت کا ایک میٹھا چشمہ بہا ہے۔ کہا جبریل نے کہ اذن دیا آقا، تو ان ستمگاروں کا انجام اسی پل ان پہاڑوں کے بیچ کر دوں، مگر رحمت کا وہ سمندر بولا کہ مجھے ان کو مٹانا نہیں، بلکہ ان کی نسلوں کو سچا رستہ دکھانا ہے۔ رخ انار کا کیا بیاں کرے کوئی، کہ شمس و قمر بھی تیرے در کے ادنا اور پیاسے سائل ہے صدا۔ خدا نے اپنے محبوب برحق سو کا سراپا خود اپنے ہی خاص اور ابدی نور سے مکمل رچا ہے۔ والضحی مکھڑے کی چمک اور واللیل زلفوں کا وہ نہایت ہی دلکش اور پراسرار حسی فسانہ، علم نشرح کا وہ سینہ ہے اقدس، جہاں رب اکبر کا سب سے سچا ابدی اور پاکیزہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ترستی ہے میری یہ چشم نمناک، صدا سبز گنبد کے اس پرسکون اور نوری نظارے کو رات دن، جدائی کا یہ میٹھا میٹھا درد ہی اب میرے
اس بیمار دل کے جینے کا کیلا اور محکم اسرار بنا ہے۔ بلال و مدینے میں اب تو خدا را سہ نہیں جا کے فانی جہاں کے جھوٹے اور عارضی صدمے۔ در پاک کی مقدس خاک چومو میں جا کر، یہی میری روح کا ایک اکیلا ارمان تمام رہا ہے۔ وہ سنہری جالیوں کا دلکش نظارہ اور رحمت کی بارش کا ایک ایک اقدس وہ نوری قطرہ، اسی چوکھٹ پہ گر کے مر جاؤں آقا، میری بندگی کا یہی آخری اور سچا انجام ہوا ہے۔ ملے خاک طیبہ تو آنکھوں میں ڈالوں، اسی خاک سے میرا دل کا چمن ہمیشہ کے لیے کھل اٹھے گا، کہ اس زندگی کو مدینے کی مٹی میں ملنے کا سچا پاکیزہ اور ابدی سلام ملا ہے۔ قیامت کا دن جب بہت سخت ہوگا، تپش تیز سورج کی حد سے جب بڑھے گی محشر کے میدان میں، ہر ایک سمت نفسی کا شور و فغاں ہوگا، ہر شخص اپنے ہی اعمال کے غم میں مبتلا نظر آیا ہے۔ نہ بھائی کا رشتہ، نہ ماں کا سہرا، نہ کوئی کسی تا وہ مونس مد کے گار اور سچا یار بو کا۔ ہاں ایک آدمی اپنے کو لاہاں کے بوجھ تلے زارو پتار اکیلا ہی رو رہا ملا ہے۔ سبھی انبیاء اپنے مقام پر کھڑے ہاکا، کہیں دلائی مری جا کو تک سے عذاب سے بچانے۔ مدرک میرے کملی والے ہی ہوں گے، جنہیں امتی کی شفاعت کا سچا دائنے کلک ملا ہے۔ کریں گے وہ سجدے میں معبود کے آگے، اور رو رو کے مانگیں گے آسی کی سچی بخشش، کہ جب تک نہ بخشا جائے تارکت قضا، تب تک سے میں سجدے سے ان تو اٹھا